رک جاؤ۔ ہن مسئلہ اے سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ پہلے تمام انبیاء دے سردار، بلکہ فرشتے جڑے وہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم نوکر دی حیثیت رکھتے، یعنی پیغمبر دا مقام جبرائیل تو بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اتھے تک جبرائیل سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ دیکھو کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، بڑے باادب ہو کے، دو زانو ہو کے، انسانی شکل کے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے، صحابہ بھی موجود ہیں، آ کے اپنے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ اتے گھٹنا دے رکھ کے، سر نو جھکا کر کے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آ کے سوال کیتے بل کتاب بل ایمان، پھر خود ہی اس کا جواب دیے۔ جس وقت وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تھانو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے؟ آخر لگے نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل فرشتہ ہے، آیا انسانی شکل دے اندر ہے۔ تو اللہ نے مسئلہ سمجھائے کہ اے پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں، اس پیغمبر نو میں تمام انبیاء کا سردار بڑھا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے، اور پھر اس پیغمبر کا طریقہ، اس پیغمبر دی سنت، اس پیغمبر دی خصلت، اس پیغمبر دی عادت، اس دے اندر اللہ نے نجات اور کامیابی رکھی۔ دنیا دے اندر جتنے بھی بادشاہ آئے، انہاں دیاں کتاباں دے اندر ہر چیز انہاں دی عادت اور خصلت منو ان محفوظ نہیں، صرف یہ معجزہ اور اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے کہ حدیث دے اندر آپ دی ہر عادت، ہر خصلت، ہر سنت اس نو اللہ نے محفوظ فرمایا۔ تو ایسی شخصیت، ایسا پیغمبر اللہ نے سانو عطا کیا جس دے واسطے ہور امتاں اور ہور لوگ یہ تمنا کر سن دن قیامت دے کہ کاش اسا بھی اسے پیغمبر دی امت دے اندر ہو۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دنیا دے طریقہ، دنیا دی کوئی شخصیت پیغمبر دے مقابلے دے اندر آ جائے، بلکہ اللہ نے فرمایا کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر میرے پیغمبر دی سنت ہے، میرے پیغمبر دی عادت ہے، خصلت ہے، کہ اس دے مقابلے دے اندر تیرا باپ بھی آ گئے تو باپ نو چھوڑ دے، مگر میرے پیغمبر دی سنت نو نہیں چھوڑ دے۔ حالانکہ پیغمبر دا مقام بہت بڑا ہے، مگر والدین دا بھی اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا سب تو پہلا کم یہ ہے کہ عبادت صرف میری کرنی ہے، سجدہ صرف میرا کرنا ہے، نظر و نیاز میرے نام ہی دیونی ہے، عبادات کے اندر پکارا میریاں کرنیاں ہیں۔ پھر فرمایا بالوالدین احسانا، یعنی حقوق العباد وچوں اللہ نے سب تو پہلے والدین دا ذکر فرمایا کہ اپنے والدین دے نال احسان کر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر انہاں دونوں وچوں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جاویں، کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسا کلام کریں کہ جس نو تو برداشت کرنے کی طاقت بھی نہ رکھدا ہوئے، اس دے باوجود تینوں یہ اجازت نہیں کہ تو اپنے والد کے سامنے اف بھی آگ، ولا تنہرہما، انہوں جھڑکنا بھی نہیں، فقل لہما قولا کریما، انہوں دے نال گفتگو بھی بڑے اچھے انداز نال کرنی ہے۔ مگر ایک مقام ایسا آئے کہ اللہ نے فرمایا
اگر تیرا باپ تینو آکھے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی اس مقام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تو والدین دی اطاعت نہیں کرنی۔ حالانکہ والدین کی عزت، احترام، خدمت بار بار اللہ نے ذکر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے اس مقام پہ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی مسئلہ یہ سمجھائے کہ والدین کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی قدر ہے، مگر میرے نبی کی سنت کے مقابلے کے اندر اگر تیرا والد آ جائے، اگر وہ تینو آکھے کہ سنت پیغمبر دی مخالفت کر، تو آباء و اجداد تے دین تے مذہب تے عقیدے نو پسند کر، اللہ نے فرمایا پھر کدی بھی نجات تے کامیابی نہیں مل سکتی۔ نجات اور کامیابی تاں ملنی ہے کہ سب طریقے چھوڑ کے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو اپنا۔ والد کے طریقے چھوڑن نال گناہگار نے، کسے پیر و مرشد کے حضرت کے طریقے نو چھوڑن دے نال تیرے ہوتے کوئی آفت تے مصیبت نہیں آندی، مگر اگر پیغمبر دی سنت دی مخالفت کیتی جا، پھر دیکھو اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر طریقہ موجود ہے، بیت الخلاء دے اندر جاون دا طریقہ بھی موجود ہے، یعنی اللہ نے پیغمبر دی ہر سنت نو محفوظ کیتے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اختیار کر، تو پیغمبر دے طریقے نو اختیار کر۔ پھر اللہ نے جو کلام قرآن اس صورت دے اندر اس پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتے، فرمایا اس قرآن نو چمٹ جا، مضبوطی نال پکڑ گے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا جو بندہ اس کتاب نو مضبوطی نال چمٹ گیا، مطلب یہ ہے کہ قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی شخصیت نہیں چلتی، چاہے کوئی چھوٹے چاہے کوئی بڑے، جس جماعت کے نال تعلق رکھ دے۔ اللہ نے فرقہ واریت نو قرآن دے اندر لعنت آکھے، فرقہ واریت دنیا دے اندر پھیلی کیوں ہوئی، یہ مسلمان تقسیم کیوں ہوئے، یہ فرقہ دے اندر تے جماعتاں دے اندر بٹ کیوں گئے، کیونکہ اصل چیز نو چھوڑ کے تے اصل دوسری چیزاں دی طرف اپنے آپ نو لگا رہے۔ یہ تو سال تجربہ کرو، لوگ کتاباں دے دور کر رہے، تو میں نو فلاں صفحہ سنا، میں تنو فلاں سنا، لوگ رسائل دے اندر اپنی محنت کر رہے، لوگ کتاباں دے اندر اپنی محنت کر رہے، مگر جس نو اللہ نے تمام کتاباں دا سردار بنایا قرآن، اس دے ہوتے اسا بھی محنت ہے۔ اسی طرح واعظین، مبلغین، علماء دنیا دے اندر موجود ہیں، مگر وہ قرآن دی ایک آیت خطبے دے اندر پڑھ کے اس دا بھی ترجمہ نہیں کر دے۔ ساری ذہنیت یہ بنائی گئی ہے جٹ عوام دی کہ بھئی قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، ساری سمجھ دے اندر نہیں آندی، حالانکہ اللہ نے قسم چاہ کے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میرے پیغمبر میں اس قرآن زور لگا کے آسان بنائے، ہے دنیا دی اندر کوئی قرآن نو سمجھن والا؟ ساری ذہنیت یہ بڑھائی گئی ہے کہ قرآن تھوڑی سمجھ دے اندر نہیں آنا، قرآن بڑی مشکل کتاب ہے۔ بھائی قرآن دے اندر اللہ نے ہر قسم دے دلائل پیش، ہر انسانیت جتنی بھی انسانیت ہے اس دی عقل نو مد نظر رکھ کے، کوئی تھوڑے عقل دا ہے، کوئی متوسط درجے دا ہے، کوئی ذہین و فطین ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی کاروباری ہے، اللہ نے ہر انسان دے عقل دے مطابق اس دا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن دے اندر آیات نو پیش کیتا تاکہ ہر بندہ انہاں مثالاں تو انہاں آیات تو فائدہ حاصل کرے، اور قرآن پوری دنیا واسطے ہدایت بن کے آئے۔ یہ ضابطہ حیات اللہ نے بڑھا کے دنیا دے اندر بھیجے۔ بھائیو اس پر فتن دور دے اندر جماعتہ دے اندر تقسیم نہ ہو، فرقہ دے اندر تقسیم نہ ہو، حالات تھوڑے سامنے ہیں، اپنے ملک دے دوسرے ممالک دے دنیا دے حالات دیکھو، اپنے آپ نو تعلق پیدا کرو تو قرآن نال اپنا تعلق پیدا کرو، قرآن نو خود پڑھو، قرآن نو خود سمجھو، اس ذہنیت نو ختم کرو کہ جڑی سارے ذہن دے اندر پائی گئی ہے کہ قرآن
سانو سمجھ نہیں آتا. انگریز قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں, ہندو قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں, چائنا کے اندر چائنی قرآن پڑھ کے اللہ نے انہاں علماء کو کم کیتے. کسی نے چائنی زبان کے اندر قرآن دا ترجمہ لکھ دیتا, کسی نے انگلش کے اندر لکھ دیتا, کسی نے لاطینی زبان کے اندر لکھ دیتا. جس وقت کو ترجمہ قرآن دا پڑھتے ہیں اللہ انہاں دا ذہن کھول دیتے. تو اپنا تعلق پیدا کرو تو قرآن, اپنے آپ کو فٹ کرو, اپنے عقائد و نظریات کو پیش کرو, کسوٹی بڑھاؤ تو قرآن والی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور سنت دے اندر عافیت ہے. دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دے اندر حضرت صاحب بھائی نظم پیش کر سن